آج میں آپ کو 605 جو مارکر ہے اسے پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اسے کس انداز میں آپ نے پکڑنا ہے۔ یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ ہم ایک سیدھی لائن لگاتے ہیں جو پیج کے مطابق بالکل سیدھی ہوگی۔ پیج کے مطابق بالکل یہ سیدھی لائنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارکر کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، کچھ آسان۔ جیسے آپ سب سے پہلے الف لکھنا سیکھیں۔ جب آپ الف لکھتے ہیں تو دیکھیں اس کی یہ شیپ آتی ہے، نہ تو فل موٹا نہ ہی بالکل باریک آ رہا سیدھا، بلکہ اس کے درمیان میں یہ شیپ، یہ چیز۔ تو اس کے درمیان کا جو سائز ہے وہ اس پہ آنا چاہیے، یہ ہے۔ جیسے اکثر اوقات بچے قلم اس طرح سے پکڑتے ہیں جس سے ان کا الف بھی اس طرح بگڑ جاتا ہے، یہ، اور بے بھی، یہ غلط شیپ۔ اسی کو اگر ہم یہ گھمائیں، یہ دیکھیں اس کی ایک نوک ہوتی ہے بڑی، ایک یہ اوپر کا سرا ہوتا ہے اوپر، دوسری چھوٹی اس طرف۔ تو آپ اس ڈائریکشن میں اس کو رکھیں۔ جیسے عام طور پہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کلاک ہے، یہ کلاک ہے، اس میں جہاں پر یہ 12 کے بعد 1 لکھا ہوتا ہے، یہاں سے لے کر ہم 6 کی طرف لائن کھینچے، ہلکی سی ترچھی ہوگی۔ دیکھیں یہ جو 12 سے 6 ہے یہ تو بالکل سیدھی آ گئی ہے اس لائن کی طرح، کاغذ کی طرح جو اب آپ کے سامنے پیپر ہے۔ لیکن جو 1 سے 6 تک آپ نے لائن کھینچی ہے ہلکی سی ترچھی ہے، اسی شیپ میں آپ نے اس مارکر کو رکھنا ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں اس ڈائریکشن میں۔ اور اگر اس ڈائریکشن میں مارکر رکھیں گے تو الف صحیح بنے گا۔ اسی انداز میں پکڑ کے آپ باقی حروف بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں، یہ دیکھیں اسی انداز سے پکڑ کے آپ بے بھی بنا سکتے ہیں، اسی انداز سے آپ جیم بھی بنا سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، باقی الفاظ بھی اردو لکھنے کے لیے اسی انداز میں اگر آپ مارکر پکڑیں تو یہ بہت آسان ہوگا۔ جبکہ صرف وہیں پہ ہم مارکر کو گھما دیتے ہیں اور یہی والا الف اور بے دیکھا آپ نے کہ کیسا ہو گیا عجیب، جیسا عام طور پہ بچے لکھتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مارکر کو پکڑنا، اس کی ڈائریکشن کو سمجھنا سمجھ نہیں لیتے جب تک، تو وہ اس طرح لکھتے ہیں۔ تو آپ نے مارکر کو پکڑنے کی ڈائریکشن یہ رکھنی ہے، یہ سیدھی لائن ہے لیکن آپ نے مارکر اس انداز میں رکھنی ہے۔ یہ 90 کا ڈگری کا اینگل نہیں ہے بالکل، یہ بہت تھوڑا سا اس کو کرو کیا، مطلب یہ اسٹریٹ لائن ہے تو ہم نے تھوڑا سا کیا ہے۔ جیسا کہ ہم الف بناتے ہیں تو یہ دیکھیں الف بناتے ہیں، یہ الف ہے تو اس کی جو یہ ہے شیپ، یہ ہے وہ ہلکی سی ترچھی۔ اسی طرح بے کی شروعات بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اسی ڈائریکشن سے، یہ دیکھیں مارکر اسی ڈائریکشن سے۔ اسی طرح مد کی جو ہے، مد کی بھی یہی ڈائریکشن ہوتی بنانے کے لیے، تو یہ دیکھیں مد کی بھی یہی۔ تو مارکر کو پکڑنے کا جو انداز ہے، پکڑیں آپ جیسے بھی، انداز وہی ہے۔ فنگرز کے اندر لینے کا، یعنی کہ انگلیوں میں لینے کا طریقہ میں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اس کا جو کٹ ہے اس کی ڈائریکشن بتا رہا ہوں کہ اس کی ڈائریکشن یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ دیکھیں۔ تو آپ کو ہلکی سی ڈائریکشن یہ یوز کرنی ہے۔ تو جب آپ الف بے اور جیم لکھ کر دیکھیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے درست پکڑی ہوئی ہے قلم یا پھر غلطی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح جیم کو سیکھنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، لائن کے ساتھ جوڑ کے آپ جیم سٹارٹ کریں، یہ، اور یہاں سے بھی لائن سے جوڑیں، اس طرح یہ سائڈ اس کی برابر ہو جائے گی۔ اور جو بے ہے وہ بھی آپ نے اس طرف سے ترچھی شروع کرنی ہے، اور یہ بالکل باریک سیدھا اوپر کی طرف جانے دینا ہے، نہ کہ اس طرح کا سٹروک بنانا ہے۔ یہ سٹروک بن جاتا ہے کئی لوگوں کا، تو یہ غلط ہے۔ یہ باریک سوئی کی مانند اوپر جانے دیں، یہ بھی باریک سوئی کی طرح ہے۔ اسی طرح الف کے بھی دونوں کارنر سوئی کی طرح ہیں اور مد کے بھی دونوں کارنر سوئی کی طرح ہے، یہ آپ نے بنانے ہیں۔ اور اگر بے کے اوپر جو نقطے لگانے ہیں وہ اس کی ہائٹ سے باہر ہوں، نہ کہ اس کے اندر آئے ہوئے ہوں۔ جیسا کہ یہ دو سروں کی ہائٹ برابر ہے تو یہ نقطے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا ٹے یا جو بھی ہے۔ اسی طرح نیچے جو نقطے لگانے ہیں ان میں بھی اتنا مناسب گیپ ہونا چاہیے، کم از کم 1 قط کا گیپ ہونا چاہیے، یہ، تو اس سے وہ دور ہوں نہ کہ اس کے قریب ہوں۔ عام طور پہ جو بچے مارکر سے لکھتے ہیں اتنی ہی محنت کرتے ہیں، لیکن مارکر کو درست انداز میں نہیں پکڑنے کی وجہ سے یہ ایگزامپل ہوتی ہے جب وہ لکھتے ہیں یہ
اس طرح کی چیز بناتے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب ہے، اس کے اندر کوئی مطلب یہ بے سلیقہ جو ہے رائٹنگ ہے. اس لیے آپ اس میں یہ بھی فرق دیکھ سکتے ہیں، مد کے دونوں کارنر، الف کے، اسی طرح بے کے دونوں کارنر، یہ سب سٹروک بنے ہوئے ہیں موٹے موٹے. جبکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ باریک سوئی کی طرح اس کی نوک ہے، کوئی اس کی شیپ نہیں ہے. مد کی بھی دونوں کارنر، الف کے بھی، بے کے بھی اور جیم کے بھی سارے کارنرز یہ چاند کی مانند ہیں. اب اس لائن کو چھو کر گزرتی ہے جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کو بھی چھو کر گزرتی ہے، تو یہ سائڈ اس کی برابر ہو جاتی ہے. اور اگر اس لائن کو نہ لگائیں گے تو آپ کو اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے اس کا زیادہ ہی پیٹ نکلا ہوا ہے یا پھر بہت کم ہے. اور پھر یہ جیم کا سرا اس طرح کا بنانے کی عادت ہوتی ہے عام لوگوں کو، یا پھر اس طرح کا. تو زیادہ بچے جو ہے نا اس کو بڑا کر دیتے ہیں. تو اس طریقے کو چھوڑ کر آپ مارکر پکڑنے کا طریقہ پہلے سمجھ لیں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی اور سب چیزیں لکھنے میں آسانی ہوگی. بلکہ مارکر سے جب بھی آپ ہیڈنگ دیں گے اس میں بھی آسانی ہوگی.